وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 42 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و خیر کرے، جنت کے مزے لے، جہنم کے بارے میں آج ہم جانیں گے، اور جو سبق ہے اسے ہم پالے، اور جنت کے جو لالچ ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں مزید اس کے بارے میں محبت ڈالے، اور ہمیشہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ جنت حق ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اسراء والمعراج، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمان کا سفر کرتے ہیں، پہلے سے لے کر 7ویں آسمان پر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حجاب کے اندر کلام کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو واپس جانے کے وقت میں تحفے بھی دیے. یہ تمام چیزیں ہم جان کر آئے ہیں، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں جو 41 تھا اس میں ہم نے جنت کا ذکر کیا، جنت کیسی ہے، جنت کے اندر کیا کیا ہے. یہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کو ہم دہرائیں گے نہیں، کیونکہ ہم یہ سارا سب کچھ جان کر آئے ہیں. اللہ کرے کہ آج ہماری جو کلاس ہے اس میں وقت میں برکت ہے، ورنہ زیادہ لیٹ نہ ہو جائے، آپ بھائی بہنوں کو زیادہ لیٹ نہ ہو جائے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ہے جہنم کے بارے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا. تو جنت میں کیا کیا دیکھا وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ایک انٹری میں بتایا تھا، اور جنت کو بھی دیکھا، اور جنت کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ایسے ہی جانیں گے جس طرح جنت کی انٹری سے شروع کی تھی. یعنی جنت کی انٹری ہم نے جس طرح سٹائل میں ہم قدم بڑھائے تھے، اسی طرح جہنم کو بھی ہم ایسے ہی دیکھیں گے، سیریل وائز ایک ایک کر کے. یعنی تمام چیزیں قرآن میں اور حدیث میں یہ تمام جمع کر کے رکھے ہیں، تاکہ آپ کو ایک سٹوری جو ریئل سٹوری ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے، مزہ بھی آئے، اور ڈرے بھی، خوف بھی کھائے. یعنی جنت کی جب ہم نے چیزیں سنی تھی، مزہ بھی آیا تھا، لالچ بھی بڑھ گئی تھی، اور خواہش بھی بڑھ گئی تھی کہ جنت میں کب جائیں. یعنی بس اللہ سے ہی دعا چل رہی تھی کہ اللہ بس جنت میں ابھی ڈال دے، جنت میں ابھی ہمیں ڈال دے. جنت میں جو انٹری تھی، دروازہ، وہاں پر فرشتوں کا سلام کرنا، سٹارٹر، محل، خیمے، تکیے لگا کر بیٹھے ہیں دوست، رشتہ دار، وہاں کے کپڑے، وہاں کی محفلیں، وہاں کی نہریں، وہاں کی بازاریں، یہ تمام چیزیں جس طرح سیریل میں تھی، بس جو اور بالکل جو صحیح چیزیں ہیں. آج ہم ایسے ہی جہنم کے بارے میں جانیں گے کہ جہنم کیسی ہے، کیا ہے اس کے اندر، اور جہنم میں کون جائے گا. یہ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ برے اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور کون اسے محفوظ ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں جانا کی انٹری ہے بڑی مشکل ہے، اور جہنم میں انٹری بڑی آسان ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا، اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام دے. آمین یا رب العالمین. اب ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جنت کی جانی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب ہم انشاءاللہ مختصر طور پر جہنم کا تعارف رکھیں گے کہ جہنم میں صرف جہنمی لوگ رہیں گے، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی. جہنم کا جو شروعات ہوتی ہے وہ قیامت کے دن سے ہوتی ہے. یعنی قیامت کا دن حساب کتاب ہوگا، دنیا کے مقابلے میں قیامت والا دن، آخرت والا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یعنی آپ سوچیں کہ جو دنیا کا ایک دن ہے
وہ قیامت والے دن محشر کے میدان میں 50,000 سال کا ہوگا۔ ہم ایک دن کی گرمی برداشت نہیں کرتے، 2 دن کی گرمی برداشت نہیں کرتے، 10 دن کی گرمی برداشت نہیں کرتے، سمر کے 4 مہینے گزرتے ہیں وہ ہم برداشت نہیں کرتے، ہماری حالت خراب ہو جاتی، بجلی کا بل بجٹ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ سوچے قیامت والے دن جو 50,000 سال کا ہوگا، سورج بالکل ہمارے سر پر ہوگا، بالکل سورج ہمارے سر پر، اتنی گرمی، ہر کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا کوئی تو پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا جیسے اس نے اعمال کیے۔ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تو آج فیصلہ کر دے، جلدی سے یا تو ہمیں جہنم میں ڈال دے یا تو پھر جلدی سے ہمیں اس سے نجات دے۔ یعنی یہ گرمی کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یعنی اتنی سخت گرمی صرف محشر کے میدان میں، تو سوچے کتنی زیادہ گرمی ہوگی جہنم میں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، جنتیوں کو الگ کرو اور جہنمیوں کو الگ کرو۔ فرشتے لائن بنائیں گے، جہنم میں لوگوں کی جو لائنیں ہیں وہ لگے گی، کسی میں فرعون، کسی میں حامان، کسی میں ابو جہل، کسی میں بڑے بڑے سردار جو لوگوں کو گمراہ کر دیا، ایسے سردار جو خود بھی گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر لے کر چلے گئے، انہی کے پیچھے لگے ہوں گے لائن، فرعون کے پیچھے لگی ہے لائن، ابو جہل کے پیچھے لگی ہے لائن، حامان کے پیچھے لگی ہے لائن، اور ایسے امام، ایسے مولوی جو دین کے علم بردار ہیں، جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو کہتے تھے کہ میری بات سنو میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا، وہ بھی جہنمیوں کی لائن میں لگے ہوں گے، وہ بھی جہنمیوں کے لائن میں لگے ہوں گے۔ سوچے جو ایسے لوگوں کی ہم اتباع کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر ہم جہنم میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کچھ اچھے پیارے میٹھے میٹھے بھائی وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یعنی آپ نے سنا بھی ہوگا، کئی لوگ یہ الفاظ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ہمیں کیسے ڈالے گا جہنم میں؟ یعنی وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو کیسے آگ میں ڈالے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم و رحمان ہے، وہ تو ہمیں ان 70 ماؤں یعنی ایک ماں سے ڈبل ٹرپل 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر وہ ہمیں کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ یہ بس لوگوں کا گمان ہے، برے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ بے شک رحیم ہے، رحمان ہے، پر یہ جاہل لوگ بھول جاتے ہیں اللہ قہار ہے، یعنی قہر نازل کرنے والا، اللہ حاکم ہے، صحیح فیصلہ کرنے والا، اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ حسیب ہے، حساب کرنے والا ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منتحق ہے، انتقام لینے والا ہے، اللہ بڑا غصے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا اور جہنم سے بچا دے گا؟ یعنی یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور کھل کر گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور گناہوں کی لسٹ فہرست بکیں بھر جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے جہنم کی لائنیں بنائی، فرشتے انہی لوگوں کو ماریں گے، لائن میں کھڑا کریں گے، تب یہ چلائیں گے کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہمیں لائن میں لگا دیا۔ اب یہ ان کے جو ڈائلاگس ہیں اور یہ ان کی جو باتیں ہیں کہ اللہ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کہاں پر ہے؟ میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، اکثر صرف سمجھانے کے لیے تاکہ ایک ٹاپک ایک موضوع بن جائے،
اکثر ہمارے کچھ نان مسلم جو بھائی ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اور ہمارے دلوں میں جو اکثر مسلمان بھی ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ بار بار بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ جہنم میں ڈالیں؟ پیدا نہیں کرتا تو ہمارا وجود نہیں ہوتا، اور جب وجود نہیں ہوتا تو ہم جہنم میں نہیں جاتے۔ یعنی یہ انگریزوں کا سوال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کوئی ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جو جن کی یہ گہری سوچ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جہنم بنائے تو جہنم کیوں بنایا؟ جنت ہی بنا دیتا، اور جہنم بنایا تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ اس کا جواب وہ کان کھول کر سن لے۔ ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں نے انسان کو بنایا، اور کیوں بنایا؟ میں نے انسان کو بنایا کیوں؟ کیونکہ جنت میں ڈالنے کے لیے، جنت کے مزے لوٹنے کے لیے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ میں نے انسان کو اسی لیے بنایا تاکہ وہ جنت کے مزے لے، کہ جو میں نے جنت کی نعمتیں ہیں، جو جنت کی نعمتیں بنائے اسے دیکھے، اسے استعمال کرے۔ اسی لیے تو میں نے انسان کو بنایا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یہ جو تمام انسانوں کی روح ہے، آدم علیہ السلام کے جسم سے نکالا اور ان کو بتایا، ان سے پوچھا، ان سے سوال کیا، الست بربکم، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ سبھی نے جواب دیا اللہ تو ہی رب ہے۔ اور جب دنیا میں آ گئے تو وعدہ بھول گئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں کو پیچھے چھوڑ دیا، انبیاؤں کی باتیں نہیں سنی، انبیاؤں کا قتل کیا، کفر کیا، ظلم کیا، ہر طرح کے برے کام کیے، ایسے ایسے گناہ کیے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا؟ اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوائس دے دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا، نیک کام کرے اللہ کی جنتوں میں چلے جائے، یا برے کام کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے۔ امید ہے آپ کو یہ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس کی جنت میں جائیں، جنت کے مزے لوٹے، جنت کی نعمتیں کھائیں۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا۔ اللہ نے جہنم بنایا تاکہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے وہاں پر۔ یعنی یہ جو 50 سال کی زندگی، 100 سال، 200 سال کی زندگی جو ہماری چل رہی ہے، ختم ہونے کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ جنت ہے، اپنے رب کا دیدار ہے۔ اور جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت بری، کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے امام، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں، آنسو کی بارشیں ہوتے رہتی ہیں۔ جہنم کی جب آیتیں آتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے رہتے ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جہنم سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ یعنی جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اتنے برے کام کیے، میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا، میں جہنم میں رہوں گا، کیونکہ میں نے کوئی ایسا نیک والا کام نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے جیسا گمان کیا ویسے ہی ہے۔ یعنی تم نے گمان کیا کہ تم جنت کے قابل نہیں ہو تو پھر تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم نے گمان کیا کہ تم جہنم کے قابل ہو تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ویسے ہی اس کے ساتھ خواہش رکھتا ہے۔ یعنی جو اس کی خواہش ہے اللہ اس کی خواہش کو پوری رکھتا ہے، جو گمان کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے قریب ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالنا ہے، اپنے ہاتھ سے اچھے حرکات کرنے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ہر بار جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ جو جہنم کے بارے میں ہماری جو شروعات چل رہی تھی، جو جہنم کی جو جرنی ہے، جہنم کی انٹری ہے، اس کو ہم شروع کریں گے ایک سیریل وائز میں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اپنا راستہ صحیح کرنا ہے، اپنا دماغ، دل صحیح جگہ پر لگانا ہے، اپنے اعمال، اپنا طریقہ بالکل ٹھیک کرنا ہے، ورنہ ہم اپنے نقصان اٹھانے والے ہیں۔
آج ہمیں قرآن بار بار دھمکی دیتا ہے، بار بار وارننگ دیتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے کہ صحیح راستے پر چلو، سیدھے راستے پر چلو، لیکن ہم قرآن کا طریقہ، قرآن کا راستہ اگر اپناتے ہیں تو پھر خیر ہے، اگر قرآن کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں اصل جو چیز ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو سمجھنے والی چیز ہے دنیا میں وہ قرآن ہے، قرآن کا راستہ ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ اس سے جو ہمارا سبق اسے حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں۔ ہماری جو عقل ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم صحیح عقل کا استعمال کرتے ہیں تو پھر اپنی جان کو ہم جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں عقل ہے، اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے اور جہنم کی نعمتیں کیا ہے۔ یعنی جہنم بہت بہت بری جگہ ہے۔ میں برا کام کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، یہ ہماری عقل میں ہے، سوچ میں ہے، سمجھ میں ہے۔ اگر اچھا کام کروں گا تو پھر میں اچھی جگہ جاؤں گا۔ اور ہماری عقل، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ قرآن گواہی دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے، آخرت کا حساب ہوگا، عملوں کا حساب ہوگا۔ جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ محفوظ رہے گا، اور جو اس قرآن سے انجان رہے گا وہ اپنا نقصان اٹھانے والا رہے گا۔ یعنی تمام لوگ محشر کے میدان میں لائن لگے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو لے کر آؤ۔ یعنی جہنم کا جو منظر ہے وہ ہمارا اگر دل برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سنتے ہیں قرآن مجید کے سورہ فجر کی آیات، یا پھر اور بھی صورتیں ہیں، یا یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، یعنی جو جہنم کا جو منظر ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، ہمارا دل اگر برداشت کر لے لیکن ہمارے آنسو رکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لے کر آؤ۔ فرشتے جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے، جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، یعنی 70,000 زنجیریں ہیں، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے تھامے ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک فرشتے کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ایک پاؤں زمین پر مار دے تو دنیا ہل جائے۔ جب فرشتے جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے، 70,000 زنجیریں، یعنی 70,000 زنجیر، ایک زنجیر پر، ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہیں، اور جب اسے گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لایا جائے گا، جہنم جب دیکھے گی جہنمیوں کو تو بھڑک اٹھے گی، اس کے منہ سے جھاگ نکلے گا اور کہے گی کہ جلدی ان مجرموں کو میرے اندر ڈالو۔ یعنی جب محشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا، جہنم ایسی چیخ مارے گی، ایسی چیخ مارے گی، لوگ اپنے گھٹنوں پر آ جائیں گے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، تو سوچیں اس کے اندر کا جو منظر ہے، اس کے اندر کا جو مناظر ہے وہ کیسا ہوگا۔ یعنی جنت کی انٹری ہم نے جانی تھی، اب یہاں جہنم کی انٹری ہم دیکھیں گے کیسی ہوگی، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کو کھینچ کر لے کر آئیں گے، اور لا کر جب میدان محشر میں لا کر رکھا جائے گا تو جہنم ایسی چیخ مارے گی کہ لوگ اپنے گھٹنوں پر آ جائیں گے، کافر تو افسوس کرنے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ہم تو بس دنیا میں سوچتے ہیں کہ جنت آسان ہے، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، کہ ہم وارث ہیں جنت کے، آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے، جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیث میں کہ 1,000 لوگوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ 1,000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ اتنا خطرناک منظر ہے۔ اب یہاں ایک جہنمی کی
انٹری ہوگی. جب اس کی انٹری ہوگی جہنم میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم کو بڑا کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم کو بڑا کر دے گا تاکہ عذاب کا مزہ چکے. جب یہ اندر جائے گا، یعنی ڈر کے مارے تو سب سے پہلے تو اندر ہی نہیں جائے گا. فرشتے اسے اٹھا کر پھینک دیں گے. کسی کو تو فرشتے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے، کسی کو تو اس کے پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیں گے. کسی کو تو فرشتے کوڑلے سے مارتے ہوئے انہیں مارتے جہنم میں پھینک دیں گے. یعنی اتنی بڑی ذلت سے انہیں اندر پھینکا جائے گا. اس کے اندر جن بھی جائیں گے اور انسان بھی، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے اندر جانا پسند ہی نہیں کرے گا، لیکن فرشتے زبردستی انہیں اندر ڈھکیلیں گے، اندر پش کریں گے، انہیں اندر تھرو کریں گے، اور پھر دروازہ باہر سے بند کر دیا جائے گا. یعنی جو شخص جو جہنمی اندر چلا گیا، اب وہ واپس اندر نہیں آئے گا. جب جہنمی اندر چلا جائے گا، اندر داخل ہو جائے گا، اسے ہر طرف کالا کالا نظر آئے گا. یعنی جتنی دور اس کی نظر دوڑے گی، ہر طرف اسے کالا پن نظر آئے گا. یعنی کالا دھواں، کالی آگ، ہر طرف کالا. جہنم کو اتنا بھڑکایا گیا ہے کہ وہاں کی تمام چیزیں کالی ہیں. آگ بھی کالی، فرش بھی کالا، سب چیزیں کالی، ہر چیز کالی. جیسی جنت میں نعمتیں زیادہ ہے، جہنم میں ہر چیز کالی، بس کالی اور عذاب دینے والی ہے. ہم نے جانا تھا کہ جنت کے درجے اوپر 100 سے زیادہ درجے جنت اوپر کی طرف جاتی ہیں، لیکن یہاں جہنم نیچے کھائی کنویں کی طرف نیچے کی طرف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا گیا. ایک پتھر کو جب نیچے ڈالا گیا تو 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں گرا. اتنی گہری ہے جہنم، یعنی 70 سال، سوچے کتنی گہری ہے. اس میں سردار، چودھری، اللہ کے نافرمان، تکبر کرنے والے، غیبت کرنے والے، دھوکہ دینے والے، چوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اور جو برے کام کرنے والے، انہی کا یہ ٹھکانہ ہے. فرشتے جہنمیوں کو اندر ڈالیں گے، اندر پھینکیں گے، اندر ٹھوسیں گے، اور دروازہ باہر سے لگا دیا جائے گا. اور جب یہ اندر جائے گا، جہنمی سب سے پہلے اسے آگ کی جو بھاپ ہے، جو تپش ہے، اس کے منہ پر مارے گی، اور اس کا چہرہ جل جائے گا اور جل کر کالا ہو جائے گا. یعنی فرشتے جب اسے اندر پھینکیں گے، اندر جب یہ جائے گا، ہر طرف کالا. جب اسے اندر ڈالا جائے گا تو گرمی کی وجہ سے، جہنم کی آگ کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی کالا پڑ جائے گا. اب جب یہ اندر جائے گا، اس کو ٹھکانہ دکھایا جائے گا. جب اسے اندر لے جایا جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، رب کو یاد کرے گا، اب معافی مانگے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، میں اب نیکی کر کے آؤں گا، اب نیک عمل کروں گا. لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں. اب اس کا عمل کے مطابق اس کا فیصلہ ہو گیا. اب اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اس کے ٹھکانے کے پاس لے کر جائے گا. اسے زنجیروں سے باندھ دیا، جو جس طرح مجرم ہوتے ہیں، یہ مجرم کو زنجیروں سے باندھ دیا، اور زنجیریں بھی آگ کی. یعنی مجرم کو دنیا میں آزادی ہوتی ہے، جیل کے اندر مزہ چکتے رہتا ہے، لیکن یہاں اس کے درجے کے حساب سے، اس کے عملوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی جو بیرک ہے، اس کی جیل ہے، وہاں پر لے جایا جائے گا. جہنمی جو جہنم کی سب سے خطرناک جگہ ہے، وہ منافقوں کی ہے. جو منافق مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہتے ہیں لیکن کام شیطانی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ سب سے نیچے، سب سے آخری، جہنم کی سب سے تہہ میں ان کا ٹھکانہ ہے. اور ان کے اوپر کے جو درجہ ہے وہ کافروں کا ہے. یعنی جہنم میں بڑے سے بڑا بھی عذاب ہے اور ہلکا بھی عذاب ہے. یعنی آپ نے وہ عذاب کے بارے میں سنا ہوگا ابو طالب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم میں. یعنی انہیں جہنم کا جو جوتا ہے، وہ شوز ہے، وہ پہنایا جائے گا،
جس کی وجہ سے جو آگ کا جوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو کھوپڑی ہے وہ ابلتی رہے گی، پکتی رہے گی ہنڈیا کی طرح، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں اس عذاب میں مبتلا رہیں گے. یعنی کچھ سخت عذاب ہیں اور کچھ عذاب جو کھوپڑی والے ہیں. ایک لمحہ بھی ہم اپنی آگ برداشت نہیں کر سکتے، پاؤں اپنے جسم پر. سوچے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھوپڑی پکتی رہے گی، کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اب نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ عذاب دن پر دن بڑھتے رہے گا. جیسے انہوں نے نیکیاں کی تھی، جیسے انہوں نے جو اعمال کیے تھے، ان اعمال کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے گا. اب یہ ہلکا عذاب کیوں ہوگا ابو طالب کو؟ یعنی اور بھی لوگ ہیں جن کو ہلکا عذاب ہوگا، لیکن کیوں ہوگا ہلکا عذاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر یا نیکیاں اتنی زیادہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہلکا عذاب دیا، لیکن جہنم میں اسی لیے ڈالا کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے. اللہ پر نیکیاں تو بہت کی لیکن اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب پر عذاب ہوتے گیا. اب یہ جہنم کے اندر چلا گیا، ہر طرف دھواں، ہر طرف آگ ہی آگ، بیڑیوں میں لپٹے ہوا، دروازوں کو لاک کر دیا. اب اسے اس کے ٹھکانے کی طرف لے کر جاتے ہیں فرشتے، اسے اس کے ٹھکانے کے پاس لے کر جاتے ہیں. جیسے ہی یہ جہنم کے اندر گزرتے رہتا ہے، جہنم کی آگ، اس کی ایک چنگاری جو آگ ہے وہ اس کی آگ چنگاری اس کی طرف مارتی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی ایک چھوٹی سی چنگاری دنیا کے مقابلے میں ایک محل کے جیسی ہے، ایک قلعے کے جیسی ہے. یعنی ایک محل، ایک قلعہ کتنا بڑا ہوتا ہے، جہنم کی ایک چنگاری ہے تو سوچے آگ کتنی زیادہ ہوگی. جب جہنمی گزرتا رہے گا، اندر جائے گا، جہنم کی آگ اسے ایک چنگاری مارے گی اور یہ اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے، اس کا جو گوشت ہے، اس کا جو ہڈیاں ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے. پھر یہ دوبارہ زندہ ہوگا، یہ پھر دوبارہ اٹھ جائے گی. اب اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. ٹھکانہ کون سا ہے؟ اس کی جیل ہے. جہنم کی جو جیل ہے وہ بڑی ٹائٹ ہے، بڑی سخت ہے. یعنی جنت میں تو بڑی کھلی کھلی جگہ ہیں، بڑے بڑے 100 سال تک گزر رہے، جھاڑ کا سایہ ختم نہیں ہو رہا ہے. لیکن جہنم بڑی سخت ہے، بڑی ٹائٹ جگہ ہے، تاکہ ذرا بھی انہیں آرام نہ ملے، ذرا بھی انہیں اس مجرم کو راحت نہ ملے، سکون نہ ملے. ہر بار بس ٹینشن ہی ٹینشن، دل اور دماغ دونوں کو سکون ہی نہیں. اب جب اسے فرشتے جیل میں ٹھوس دیں گے، اب یہ جب جیل میں جائے گا، یعنی جیل میں جاتے ہیں تو ہم آرام کرنے کے لیے سامان دیا جاتا ہے. لیکن اس جہنمی کو جو کمرہ ملے گا، جو جیل ملے گی، جب یہ جہنمی اندر جائے گا دیکھے گا فرش بھی آگ کی، جو نیچے بچھا ہوا ہے زمین وہ بھی آگ کی ہے، اور جو اوپر دیکھے گا تو اوپر چھت بھی آگ کی ہے. جو اس سے بیڈ ملا ہے وہ بھی آگ کا، جو چادر ملی ہے وہ بھی آگ کی، جو بستر ملا ہے، جو بلینکٹ ملی ہے وہ بھی آگ کی، جو جیل کا ڈریس ہے وہ بھی آگ کا. یعنی ہر طرف سے صرف آگ ہی آگ. فرشتے نے اس کے لیے ایک اسپیشل ڈریس تیار کیا ہے، آگ کو کٹ کر آگ سے بنایا ہوا ہے، تاکہ یہ جو مجرم ہے عذاب چکے، جہنم کا جو عذاب ہے وہ چکے. کیا ہوگا اس کا حال جہنم میں؟ یعنی چھت بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا، بیڈ بھی آگ کی، چادر بھی آگ کا، بلینکٹ بھی آگ کی، بستر جس پر لیٹے گا وہ بھی آگ کا. یعنی جو جیل کا ڈریس ہے وہ بھی آگ کا، جو زنجیروں سے اسے جو بیڑیاں ہیں اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاؤں میں ہے، وہ بھی آگ کی. یعنی ہر طرف سے آگ ہی آگ، کوئی رحمت نہیں، کوئی سکون نہیں، ہر طرف سے آگ. کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے کہ جس طرح ظلم برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی کوئی اگر شخص مجرم کو مارتے ہیں اس کے مارتے اس کے جسم پر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دنیا میں ایک شخص کو مارے 1 دن 2 دن 3 دن، اور اسے عادت ہوگی کتنا بھی مار لے، سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جہنم کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. سوچتے ہیں کہ جو آج کا عذاب ہے وہ کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، ہم برداشت کر لیں گے. نہیں،
آج جو عذاب ہوا کل اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. یعنی آپ نے سنا تھا جنت میں کہ جنت میں ایک پھل ملے گا بڑا لذیذ، کھائے گا بولے گا یہ پھل بھی ویسا ہے. جب دوسرا ویسے ہی پھل کھائے گا کہے گا پہلے سے زیادہ یہ لذیذ تھا. دوسرا پھل جب چھوڑے گا تیسرا پھل توڑ کر کھائے گا تو کہے گا یہ دونوں سے زیادہ لذیذ ہے. یعنی جو مٹھاس ہے وہ اور بڑھتی رہے گی. ایسے ہی آگ کا عذاب آج کے مقابلے میں زیادہ ہوگا کل جو زیادہ ہوا تھا تیسرے مقابلے میں زیادہ شدید خطرناک ہوگا. یعنی ہر روز جو عذاب تھا آہستہ آہستہ بڑھتے رہے گا، کم ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو جہنمیوں کا جو عذاب ہے ہر روز الگ الگ بڑھتے جائے گا. اس کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتے جائے گا. یہ اس کے عادی نہیں بنیں گے، اس میں تڑپتے رہیں گے. یعنی جہنم کی جو آگ ہے وہ جو کالی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آگ کی جو ٹیمپریچر ہے دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے. آج ہم ہزاروں ڈگری تک بنا لیا ہے انسانوں نے. یعنی نیوکلیئر پلانٹ، راکٹ، سیٹلائٹ، یعنی اس سے بھی زیادہ. یعنی آج جو آگ کا ٹیمپریچر ہے نیوکلیئر پلانٹ یا پھر اس کی تپش ہم نے دیکھی نہیں، یا سیٹلائٹ اوپر بھیجتے ہیں اس کی تپش ہم نے دیکھی نہیں، محسوس بھی نہیں کی. لیکن سورج کی گرمی تو ہم محسوس کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سورج کی گرمی کتنی 100,000 ڈگری زیادہ ہے. صرف 4-5 مہینے 6 مہینے میں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ہم گھر کے باہر نہیں نکلتے. گھر کے باہر اگر نکلتے تو جلنے کی یعنی حالت خراب ہوتی ہے. کالے ہو کر گھر واپس آتے ہیں اگر نکلتے تو جب سورج کی گرمی اتنی زیادہ ہے دنیا میں تو سوچے کہ جہنم کی جو آگ ہے تو اس کے تو ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ہزاروں ڈگری والا جو سورج ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کے مقابلے 69 گنا تیز ہے. یہ تو صرف میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ خطرناک. اب جہنمی اندر چلا گیا، اندر فرشتوں نے سے پھینک دیا، اس کی انٹری ہو گئی، اس کا جسم بڑا ہو گیا، اور جب اندر جاتا ہے تو ہر طرف آگ بھڑک رہی ہے. اسے جیل میں ٹھوس دیا گیا. چھت، بستر، کپڑے، اس کا جو فرش ہے، اس کی جو بلینکٹ ہے، اس کی زنجیروں سے جو اسے باندھا ہے وہ سب کے سب چیزیں آگ کی. اب یہ چیخے گا، چلائے گا کہ اب اس سے تو نجات دے دے، لیکن فریاد کرے گا، کوئی فریاد سننے والا نہیں. اب فرشتہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک بکری لے کر آئے گا. یعنی بکری وہ موت کی شکل میں ہے. تمام لوگوں کو آواز دے گا. تمام جنت والے جنت کے کنارے پر آ جائیں گے، تمام جہنم والے جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے، اور کہے گا یہ دیکھ لو. فرشتہ کہے گا یہ دیکھ لو، یہ موت ہے. آج موت کو بھی موت آنے والی ہے. فرشتہ چھری اٹھاتا ہے اور اس جانور کو جو موت تھی اس کو ذبح کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ آج موت کو بھی موت آ گئی. آج جو جنت میں لوگ ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، اور جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. جنت والے یہ دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ تھا بالکل سچ تھا اور پورا ہو گیا. لیکن جہنم والے ایک دوسرے کے منہوں کو دیکھ کر چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، پکارنے لگیں گے کہ بس اس کے علاوہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ فرشتے نے تو کہہ دیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں. اب اس کی سزا یہاں سے شروع ہوگی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جسم بڑا کر دیا تاکہ اس کو صحیح سے عذاب لے، صحیح سے مزہ چکے عذاب کو. جو درد ہونے والا ہے وہ معمولی نہیں ہے، بڑا سخت ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم کو تو بڑا کر دیا، بڑا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی جسم کی جو چمڑی ہے اس کو بھی زیادہ موٹی کر دیتا ہے. یعنی ہمارے جسم پر دنیا میں ایک چھوٹا سا زخم لگ جائے اسکن پر تو کافی درد ہوتا ہے، لیکن جسم کے اندر اس کا درد محسوس نہیں ہوتا. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں جب ڈالے گا جسم کو بڑا کر دے گا، اور جو اسکن ہے وہ اسکن کو بڑی کر دے گا. جیسے ہی ہماری چمڑی جلے گی نئی چمڑی آ جائے گی، جیسے ہی چمڑی جلے گی
نئی چمڑی آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسم کی چمڑی کو اتنا موٹا کر دے گا کہ 3 دن تک چمڑی کو کھریشتے رہیں گے، 3 دن کے بعد جو اصل اندر ہے جب پہنچیں گے، یعنی 3 دن تک چمڑی کو ہم کھروشتے رہیں گے، اتنی موٹی چمڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں دے گا۔ اتنی خطرناک وہاں کا عذاب ہے کہ جسم کو جلائے گی، چمڑی کو جلائے گی، پھر دوسری چمڑی آ جائے گی، اتنی موٹی چمڑی اور اتنا خطرناک عذاب۔ اب جہنمی جیسے ہی جلے گی اسکن، جیسے ہی چمڑی جلے گی، چیخیں گے، چلائیں گے، تڑپتے رہیں گے۔ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اسے پکارتے رہیں گے، اسے چلاتے رہیں گے، اس کو پکارتے رہیں گے کہ اے جہنم کے داروغہ مالک، اللہ سے کہے کہ ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر پاتے، اللہ سے کہے کہ ہمیں موت دے دیں، اللہ سے کہے کہ ہمیں مار دیں۔ جہنم کا داروغہ انہیں جواب نہیں دے گا، حتیٰ کہ جہنم کے جو فرشتے اسے آگ کو اور بھڑکائیں گے، عذاب کو اور تیز کرتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جس طرح سنڈے کے دن چھٹی ہوتی ہے، فرائیڈے کے دن چھٹی ہوتی ہے، جہنم میں کوئی چھٹی نہیں، کوئی بریک نہیں، کوئی ٹائم گیپ نہیں، کوئی مروت نہیں، کوئی رحم دلی نہیں، کوئی نرمی نہیں۔ جہنمی لوگ بس چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنا روئیں گے کہ تم لوگ ان کے آنسو میں اپنی کشتی چلا سکو، اتنا روئیں گے۔ یہاں انہیں اپنا نالائق پن یاد آئے گا کہ دنیا میں طاقت تھی، ہم نے اس کا کیسے استعمال کیا، دنیا میں آنکھیں ملی، اس کا کیسے استعمال کیا، دنیا میں ہاتھ ملے، ہم نے اس کا کیسے استعمال کیا، کان ملے، اس کا ہم نے کیسے استعمال کیا، جسم سارا کا سارا سب کچھ تھا، ہم نے اس کا کیسے استعمال کیا، وہاں پر افسوس کریں گے اور بس روئیں گے۔ جہنم کا داروغہ کو، جو جہنم کا داروغہ ہے مالک، بس اس کو آواز لگاتے رہیں گے، یا مالک یا مالک یا مالک، اللہ سے بات کرو، ہماری بات تو سنو، ہماری سفارش اللہ تک تو پہنچاؤ، یا مالک۔ لیکن جو جہنم کا داروغہ ہے اتنا سخت ہے، اتنا غصے والا ہے، اتنا بے رحم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسے حکم دیا ہے اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ جہنم کے لوگ 80 سال تک مالک کو پکارتے رہیں گے، یا مالک یا مالک یا مالک۔ 80 سال کے بعد مالک پلٹ کر جواب دے گا، کہے گا چپ، 2 الفاظ، 2 ورڈ، 2 جواب دے گا، تم لوگ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہوں، یعنی تم لوگ یہیں پر تڑپنے والے ہوں۔ جہنمی لوگ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، ان کو سننے والا کوئی نہیں۔ یعنی جہنمی کو اندر پھینکا گیا، اس کی انٹری ہو گئی، جسم کو بڑا کر دیا، اندر جاتا ہے تو جسم اندر جاتا ہے تو ہر طرف دھواں، آگ بھی کالی، جیل میں ٹھوس دیا گیا، چھت بھی آگ، بستر، چادر، فرش، بیڈ، زنجیریں، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ، موت ہی موت، لیکن موت ہی نہیں آ رہی، موت ہی نہیں ہے، موت کو تو موت آ گیا، موت ہی نہیں ہے، اور عذاب مسلسل ہو رہا ہے، کنٹینیو عذاب، کوئی چھٹی نہیں، اور جسم جیسا ہی چمڑی جلتی ہے نئی چمڑی آتی ہے، یہ تمام ہر روز کی روٹین چل رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے کھانے کی باری آتی ہے، جہنمی لوگ تڑپتے رہیں گے، پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے کہ اے جہنم کے داروغہ ہمیں پانی تو دے دو۔ فرشتے انہیں کھولتا ہوا پانی دیں گے، اور جب یہ اتنا گرم پانی پئیں گے اپنے منہ سے، اور پانی جسم کو چیرتے ہوئے ان کی اتڑیوں سے باہر نکلے گا، اتنا گرم پانی، پھر بھی انہیں پانی کی پیاس لگے گی، پھر پانی مانگیں گے، اتنا گرم پانی کہ پانی پئیں گے منہ سے اور پانی باہر نکلے گا ان کی اتڑیوں سے۔ اتنا خطرناک ان کو اتنا گرم پانی، اتنا خطرناک عذاب والا پانی، پھر بھی یہ پانی مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے کھانے میں زقوم کے بارے میں قرآن مجید میں کئی سارے چیزیں آتی، کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، یہ زقوم آگ سے بنا ہوا ہے، بالکل آخری تہہ میں، جہنم کی آخری تہہ میں زقوم میں، جس کا ایک رس، ایک ڈراپ دنیا میں اگر گر جائے تو پوری کی پوری دنیا اجڑ جائے۔ یہ اتنا خطرناک، اتنا بدبودار، اتنا زہریلا، اتنا کڑوا ہے، جہنمیوں کو یہ دیا جائے گا، اور جہنم میں جب اسے کھائیں گے
تو تڑپ جائیں گے پیٹ کے درد سے، پیٹ کے درد سے تڑپ جائیں گے۔ اور بھی ڈشیں ہیں جہنم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو غسلین دیا جائے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے غسلین کا نام؟ یہ ایک شربت ہے جہنمیوں لوگوں کے لیے۔ یہ غسلین بنتا کیسا ہے پہلے وہ سن لے، اور اگر جب ہم سن لیں، یہ سننا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جہنمیوں کو جب مارا جائے گا، انہیں تڑپایا جائے گا، انہیں تکلیف دی جائے گی، ان کے جسم سے ان کے جسم میں زخم لگ جائیں گے، اور زخم سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، تو فرشتے اس خون کو، پیپ کو جمع کریں گے۔ اسی کو غسلین کہتے ہیں۔ فرشتے اسی غسلین کو جمع کریں گے اور لا کر جہنمیوں کو پیش کریں گے، یہ لو تمہارے لیے اسپیشل ڈش، یہ تمہاری اسپیشل ڈش۔ دنیا میں چکن بریانی، مٹن بریانی، حلال حرام کچھ نہیں دے گا، سب کھایا، اب یہ تمہاری اسپیشل ڈش ہے غسلین، جو جہنمیوں کو تڑپائے گا، جو ان کا زخم ہے، اس زخم سے خون پیپ جو نکلے گا، فرشتے کہیں گے یہ لو تمہاری غذا۔ ایک اور ڈش ہے کانٹے دار گھاس، جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ فرشتے ان کو کھلائیں گے، کھلانے کے بعد جو جہنمی لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا پانی دے دو، فرشتے نے پانی نہیں دیں گے۔ یہ جہنمیوں کی مہمان نوازی کریں گے فرشتے کہ ان کی غذا، ان کا جو کھانا ہے، وہ کھانا اتنا سخت ہے، اتنے کانٹے دار ہیں کہ وہ نیچے نہیں اتریں گے۔ فرشتے نے مار مار کر اتاریں گے نیچے، گلے کے نیچے اتاریں گے۔ پانی مانگیں گے، انہیں پانی نہیں ملے گا، بالکل پانی نہیں ملے گا۔ یہ ان کا کھانا تھا، زقوم، غسلین، کانٹے دار درخت، یہ ان کا کھانا۔ اور مزید یہ تکلیفیں اتنی ہونے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانور بھیجے گا جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جہنم کا جو سانپ ہے وہ اونٹ کے برابر ہے۔ ایک بار جہنمیوں کو ڈس لے گا، 40 سال تک اسے تکلیف محسوس ہوگی، یعنی 40 سال تک یہ تکلیف وہ محسوس کرتے رہے گا۔ جہنم میں بچھو بھی ہے، جہنم کا ایک بچھو جو اس کا پیچھے کی جو دم ہوتی ہے، جو اس کا پیچھے جو اٹیک کرنے والی اس کی دم ہوتی ہے، وہ کھجور کے تنے کی برابر ہے، اور ایک بار وہ ڈس لے گا، ایک بار ڈنک مارے گا تو 40 سال تک جو جہنمی ہے اس کی تکلیف برداشت تکلیف محسوس کرتا رہے گا، اتنی خطرناک۔ یعنی اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، یہاں پر ہمارا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی چیزوں کو برداشت کروں، کہ جنت میں انٹری سے لے کر یعنی ہمیشہ رہنے والی عذابات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں جانے والے مسکین، غریب، محتاج، بہت زیادہ لوگ ان کی تعداد تھی، اور جہنم میں سردار، تکبر کرنے والے، گناہ گار، اپنے آپ کو اونچا کرنے والے، اپنے آپ کو سب سے اونچا ماننے والے، ان کی تعداد یہاں پر زیادہ تھی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جہنم بڑی بدترین جگہ ہے، بڑی بدترین جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، قرآن نے سنایا، اللہ نے بتلا دیا۔ اب اگر ہماری عقل صحیح راستے پر نہیں آتی، اب ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور جہنم سے نہیں بچتے، تو پھر ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی قرآن کو نہ پڑھیں گے، نہ سنیں گے، نہ سمجھیں گے، اسے پیٹھ کے پیچھے ڈالیں گے، تو جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جہنم سے بچا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اولاد، ہماری نسل کو جہنم سے بچا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کر، آمین یا رب العالمین۔ آپ بھائی بہن سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو سننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اور کوئی بھی اس میں پسند نہیں کرتا، لیکن فرشتے زبردستی انہیں جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں ٹھوسیں گے۔ اور جب بھی آپ کا دل کرے کہ کوئی گناہ کا کام کروں، کوئی برا کام کروں،
تو یہ یاد رکھ لے کہ جہنم کی آگ کالی ہے، جہنم کے اندر دھواں ہے، جہنم کا جو داروغہ ہے وہ مالک ہے، کبھی اس نے مسکرایا نہیں، جہنم کا جو فرش ہے وہ آگ کا، جہنم کی جو چھت ہے وہ آگ کی، جہنم کا جو بستر ہے وہ آگ کا، جو جہنم کی بلینکٹ ہے وہ آگ کی، جہنم کا جو پانی ہے وہ گرم ہے، جہنم کا جو کھانا ہے وہ غسلین ہے، جہنم کا جو کھانا ہے پیپ اور خون ہے، جہنم کا جو فروٹ ہے، جو پھل ہے وہ زقوم ہے، اور جہنم میں جو کانٹے دار گھاس ملے گی فرشتے بنا پانی کے ہمارے حلق میں سے ٹھوسیں گے۔ تو یہ جب بھی ہم گناہ کرنے کی دل میں تڑپ ہو، دل میں وسوسہ آئے، یا پھر ایسی جگہ جہاں برے کام ہوتے تو ہمیں ان چیزوں کو یاد کر لیں، ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جس میں چھوٹ گئی یا میں نے روک دیا، کیونکہ آج کا جو کلاس جو تھا ایپیسوڈ وہ بہت لمبا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جہنم میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ جو غیبت کرنے والا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا رہے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کو فرشتہ ایک ہتھوڑے سے مارے گا، وہ ایسا ہتھوڑا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر اس ہتھوڑے کو ہلا نہیں سکتے، فرشتہ وہ ہتھوڑا اٹھا کر اتنی زور سے اس کے سر پر مارے گا کہ سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سر کو دوبارہ جمع کر دے گا۔ ماں باپ کے نافرمان کی سزا کیا ہے، غیبت کرنے والے کی سزا کیا ہے، چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے، دکھاوا ریاکاری کرنے والے کی سزا کیا ہے، یہ ایک ایک چیزیں اگر دیکھا جائے تو بڑی خطرناک ہے۔ کبھی موقع ملتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم اسی سیرت میں یا پھر ہمارے جو عقیدہ والی کلاس ہے اس میں لے کر آئیں گے۔ تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔